میرے معاشرے میں نا آج کل میں دیکھتا ہوں مایوسیاں بڑی پھیل گئی ہیں، لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں۔ آزمائشوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، جگہ جگہ ہم تکلیف میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہے، انجانا سا خوف ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ کچھ لوگ بلا وجہ سہمے ہوئے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تھوڑا بیمار ہو گیا ہوں، میں کمزور پڑ گیا ہوں۔ یہ مایوس کوئی اور ہوتا ہے، رسول اللہ کے غلام مایوس نہیں ہوتے، حضور کے غلام مایوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، اطمینان قلبی میں رہتے ہیں۔ وہ تو معاشرے کو اطمینان دیتے ہیں، سکون کی دولت آگے بانٹتے ہیں۔ آپ جب آہستہ آہستہ مایوس ہونے لگ جائیں گے، پیچھے تھک وہ بندہ نہیں جاتا جس کا جسم تھکتا ہے، تھک وہ جاتے ہیں جن کے اعصاب تھک جاتے ہیں، جن کا ذہن تھک جاتا ہے۔ جو لوگ فکری طور پہ کمزور پڑ جاتے ہیں نا، میں بیمار ہوں تو شاید کبھی تندرست نہیں ہوں گا، میں کمزور ہوں، غریب ہوں تو پتہ نہیں کبھی امیر نہیں ہوں گا، میں پتہ نہیں مطلب پیچھے میں نے رہنا ہے، یہ میرے ساتھ کبھی کوئی شاید وفا کرے گا ہی نہیں، ہم نہ ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دی ہے وہ امید کی دولت ہے، امید کی دولت۔ امید، کبھی امید نہ ٹوٹنے پائے ہماری۔ اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، آنے والے وقت کے بارے میں خیر کی امید رکھیں۔ حضور مبشر ہے، خوشخبری دیتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جینے کا طریقہ بتلایا، حضور نے ہمیں خوش رہنے کے سلیقے بتائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پیارے حبیب علیہ السلام نے مجھے یمن کے لیے بھیجا نا گورنر بنا کے، تو کئی نصیحتیں حضور نے فرمائی تھیں۔ ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی تھی کہ معاذ، لوگوں کو نا نفرت نہ دلانا، انہیں خوشخبریاں دینا، انہیں خوشخبری۔ ہم نے ایک دوسرے کو مایوس کرتے ہیں، او جی چھاڑو تم کتے جا، سارا کھیڑ پیسے دی، تیرے کو پیسے کوئی نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دا بچہ چودھری نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ آپ کمزور باتیں خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی آپ توڑتے ہیں۔ آپ لوگوں کو امید دلائیں، ان کو آگے بڑھنے کا شوق دیں۔ بہت گناہگار آدمی، بہت، میرا مالک جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے اور جس وقت وہ چاہے، کسی لتھڑے ہوئے کو اٹھائے، توبہ کی توفیق بھی دے اور اپنا قرب خاص بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت پڑھ کے سنائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور وہ بندہ چور ہو، زانی ہو، اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہو معاذ اللہ، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا، بہت بڑا مجرم ہے۔ یہ کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں نا نیک، وہ کہتے ہیں جنت میں میں نے جانا ہے، کسی اور کو نہیں جانے دینا، وہ بھی طے کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو میرا ذمہ ہے۔ آپ ایسے نہیں کریں، آپ اللہ کی رحمت کو اس طرح مقید نہیں کریں۔ اور ہمارے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نیک لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصلاح کی نہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑا حقیر سمجھ کے کسی کو تبلیغ کی جا رہی، یہ انداز درست نہیں ہے۔ کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کسی کو کون سا درجہ عطا کر دے اور کہاں اس شخص کو لے جایا جائے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری یہ مشکل حل کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضور اگرچہ وہ چور ہو، زانی ہو، نالائق ہو، گناہگار ہو، پھر بھی ڈر جائے تو اللہ 2 جنتیں دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر صحیح معنی میں ڈر گیا تو رب 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ عرض کی، حضور چور ہو، بڑا مجرم ہو، پھر بھی ڈر جائے تو 2 جنتیں؟ حضور نے فرمایا ڈر جائے صحیح، جنتیں 2 ہی ملیں گی۔ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ کہا، حضور یعنی وہ جو مایوسی ہے گناہگار آدمی کو کہ میں شاید آگے جا ہی نہیں سکتا، شاید اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں تیسری دفعہ عرض کی، حضور اگر بڑا ظالم ہو، ڈر جائے، پھر بھی 2 جنتیں؟ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود بھی ہو جائے نا، یعنی تو زمین پہ بھی اپنی ناک رگڑے، تو پھر بھی جو بندہ صحیح معنوں میں ڈرے گا اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔
हुजूर ने हमें खुशखबरी दी आगे बढ़ने। हम जब बैठते हैं ना तो गलतियां डिस्कस करते हैं, कोताहियों पे गुफ्तगू करते हैं। हम अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, गली मोहल्ले वालों की गलतियां, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सियासतदानों की गलतियां, ताजरों की गलतियां, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर मौलवियों की गलतियां। फिर जब हमारा दिमाग चला तो जिस बेचारे आदमी को सही तरीके से कुछ लफ्ज जुमले भी नहीं कहने आते, वो मशाइख की गलतियां नोट कराता फिरता है। बड़ी बड़ी दूर लोग निकल जाते हैं, दूर। आप ये काम नहीं करें। इस तरह तो ये लगेगा कि इस माशरे में अच्छा बंदा ही कोई नहीं, सारे लोग ही बुरे। इस तरह तो फिर लोगों का एक दूसरे के बारे में दिल सख्त हो जाएगा।